بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر کے سبق کے سلسلے میں کل ہم نے سورۃ التین کی آیات مبارکہ کی تفسیر مکمل کر لی تھی، اور آج ہم قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورت نمبر 19 یعنی سورۃ العلق کا آغاز کرنے والے ہیں۔ سورۃ العلق یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ سورت کل 19 آیات پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ ہم شروع سے بتاتے آئے ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں تو ہر صورت کی اپنی پہلے والی صورت کے ساتھ مناسبت بھی ہوتی ہے اور ربط بھی ہوتا ہے، تو اسی اصول اور اسی قاعدے کے مطابق سورۃ العلق اس کی بھی مناسبت موجود ہے پہلے والی صورت سورۃ التین کے ساتھ۔ وہ اس طرح کہ سورۃ التین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، جبکہ اس صورت کے اندر بھی انسان کے پیدائش کا ذکر ہے۔ اسی طرح دوسری مناسبت یہ ہے کہ پہلی والی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے حسن و جمال کی بنیاد پر اس کی تعریف فرمائی تھی اور اس کو احسن المخلوقات قرار دیا تھا، جبکہ اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا احسن المخلوقات ہونا یا اشرف المخلوقات ہونا یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، کیونکہ اس کی پیدائش تو ایک جمع ہوئے خون سے ہوئی ہے، یہی اس کی حقیقت بھی ہے۔ البتہ اس کا اشرف المخلوقات ہونا یا اس کا فضائل اور شرافت والا ہونا یہ ان علوم اور معارف کی وجہ سے ہے جو اللہ اسے عطا کرتا ہے، تو یہ مناسبت موجود ہے دونوں صورتوں کے درمیان۔ پھر یہ جو صورت ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت کی پہلی 5 آیتیں وہ اصل میں پہلی وحی بھی ہے، یعنی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت آپ پر اسی صورت کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اگرچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی سورہ فاتحہ کی صورت میں نازل ہوئی ہے، جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ مدثر جو ہے وہ آپ پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن بخاری شریف مسلم شریف کی روایات کو سامنے رکھ کر جو صحیح اور حق مذہب ہے وہ یہی ہے کہ آپ پر سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہے اور یہیں سے وحی کا آغاز ہوا ہے۔ پھر اس صورت کا شان نزول اور ابتدائی 5 آیتوں کا جو سبب ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل روایت موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت دینے کا ارادہ فرمایا اور آپ کی عمر مبارک 6 ماہ کم 40 سال ہو گئی تو آپ کو کچھ سچے سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے، اور تقریباً 6 مہینے تک ان خوابوں کا سلسلہ جاری رہا کہ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح صادق کی روشنی کی طرح سچ اور صاف اور ستھری اور واضح ہو جاتی تھی۔
اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور خلوت اور تنہائی میں جا کر کچھ وقت گزارنے کی محبت ڈال دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک غار حرا میں تشریف لے جانے لگے۔ یہ جو غار حرا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں جو قبرستان ہے جنت المعلیٰ، اس قبرستان سے آگے ایک پہاڑی ہے جبل النور، اس کے اندر یہ غار موجود ہے، اور وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام چند دن جا کر قیام فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور اور فکر فرماتے تھے، اور اسی طرح تسبیح اور تحلیل کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی بھیجی۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے جب جبرائیل امین پہلی دفعہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا اقرا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دو تین دفعہ اس طرح فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ 5 آیتیں جبرائیل امین کے کہنے کے بعد جاری ہوئی، اور اس طرح ان 5 آیتوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہی کے ذریعے سے وحی کا آغاز ہوا تھا۔ البتہ جب درمیان میں وحی موقوف ہو گئی تھی اور ایک وقفہ آ گیا تھا، تو اس وقفے کے بعد جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ مدثر ہے۔ اس لیے جن روایات کے اندر سورہ مدثر کا ذکر ہے وہ روایتیں اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جس سورت کے ذریعے سے وحی کا آغاز ہوا ہے وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، بسم ربک اپنے اس رب کے نام سے، الذی خلق جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے سب کو بنایا، سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ پڑھیے، وربک الاکرم اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، کون سا رب؟ وہ رب الذی علم جس نے لکھنا سکھایا، جس نے سکھایا لکھنا، بالقلم قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور سکھایا انسان کو ما لم يعلم جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی وہ ذات جس نے انسان کو وہ باتیں بھی سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ 5 آیتیں ہیں، اور انہی 5 آیتوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی وحی کے نزول کا آغاز ہوا تھا۔ کلا، یقیناً کے معنی میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے اور ہرگز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کلا یقیناً، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی اختیار کرتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ ان رآہ استغنی، کیونکہ وہ خود کو مستغنی سمجھتا ہے، یعنی انسان کی سرکشی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سرکش اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خود کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا۔ ان الی ربک الرجعان، بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، جو منع کرتا ہے، جو روکتا ہے، عابدن بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت، تو آپ بتائیے کیا خیال ہے آپ کا، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی،
یا تقوی اور نیکی اور پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہو۔ ارائیتا، بتلائیے کیا خیال ہے، ان کذب وتولی، اگر وہ جھٹلا دے اور منہ موڑ لے۔ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، بأن اللہ یرا، کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا، خبردار، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہیں آیا، اگر وہ نہیں رکا، اگر اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا، لنسفعا، تو ہم ضرور کھینچ لیں گے، گھسیٹ لیں گے، بالناصیہ، اس کی پیشانی کے بالوں کو۔ اگر وہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم ضرور اس کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے۔ ناسیتن، ایسی پیشانی، کاذبہ، جو جھوٹی ہے، جھوٹی پیشانی، خاطئہ اور گناہگار ہے۔ فلیدع نادیہ، پھر وہ بلائیں، نادیہ، اپنی مجلس والوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، اپنے مددگاروں کو۔ سندعو، ہم بھی ضرور بلائیں گے، ہم بھی عن قریب بلا لیں گے، الزبانیہ، جہنم کے داروغوں کو، یعنی جہنم کے ان فرشتوں کو جو جہنم کے اندر اہل جہنم کو عذاب دینے پر مامور ہیں۔ پھر وہ قد کر لے مقابلہ فرشتوں کے ساتھ۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، اے پیغمبر آپ ایسے شخص کی اتباع نہ کریں، آپ اس کی بات بالکل بھی نہ مانیں۔ واسجد، اور سجدہ کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں۔ وقترب، اور اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے رہیں۔ تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم فرما رہے ہیں، اور جیسا بتایا گیا تھا کہ یہ قرآن کریم کے اندر نازل ہونے والی پہلی 5 آیتیں ہیں، تو اللہ فرشتے کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک آپ پر نازل ہونے والا ہے، جس میں یہ 5 آیتیں بھی شامل ہے، جب بھی آپ ان کی تلاوت کریں تو ان کی تلاوت سے پہلے اپنے رب کا نام لے لیا کرے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ تو گویا اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ جبکہ ایک اور آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا ذکر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے شیطان سے پناہ مانگی جائے اور اللہ کی پناہ میں آیا جائے۔ مقصد اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنا اور شیطان سے پناہ مانگنا ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت جب بھی ہوگی تو اس سے پہلے تعوذ بھی پڑھیں گے اور اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ باقی تفصیلات آپ نے تجوید کی کتابوں کے اندر یا پھر تجوید کے سبق کے اندر آپ نے اس کے احکامات پڑھے ہوں گے۔ اگلی آیت اچھا ساتھ ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت رب کا ذکر ہے۔ تو چونکہ یہ جو رب ہے ہمارا، رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اور کسی چیز کے ادنا سے ادنا درجے کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچانا۔ چونکہ یہ وہ موقع تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہونا تھا، اور آہستہ آہستہ کر کے آپ پر قرآن کریم اور پوری شریعت کو نازل کرنا تھا، اس لیے یہاں پر صفت رب کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کون سا رب، الذی خلق، جس رب نے پیدا کیا۔ یہاں پر خلقہ کے بعد یہ ذکر نہیں ہے کہ کس چیز کو پیدا کیا، اور اس کا مطلب عموماً یہی ہوتا ہے کہ جہاں کسی چیز کے پیدائش کو عام رکھنا مقصود ہو، اور یہاں اگر اللہ تعالیٰ صرف کسی ایک چیز کو ذکر کر دیتے
تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ نے صرف اس چیز کو پیدا کیا ہے، باقی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ تو اس لیے صرف یہ فرمائے کہ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خصوصاً انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا کہ خلق الانسان من علق۔ پچھلے آیت میں پوری کائنات کی تخلیق کا، پیدائش کا ذکر تھا، اور اس آیت میں خاص کر انسان کے پیدائش کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ مقصود کائنات ہے، یعنی اللہ نے ساری کائنات کو اس انسان کی خدمت کے لیے اور اس کے کام میں لگانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ پورا کا پورا عالم ایک طرف اور انسان دوسری طرف، جتنی نشانیاں اللہ نے پورے عالم کے اندر رکھی ہیں، اسی طرح کی عبرت کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اسی لیے انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے، یعنی یہ چھوٹی سی دنیا خود اپنے ذات میں موجود ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں، ان احکامات کے جو نافذ ہونا ہے، اس پر جو عمل کرنا ہوتا ہے، اس کا مکلف انسان ہے۔ اس لیے یہاں خاص کر انسان کے پیدائش کا ذکر فرمایا۔ آگے فرمایا خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے، منجمد خون سے۔ دراصل انسان کی جو پیدائش ہے یہ مختلف مراحل سے ہیں۔ پہلے نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ خون جم جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہڈیاں پیدا فرما کر اس میں روح ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں صرف ایک صورت کا ذکر کیا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خون ہی انسان کی پیدائش اور تخلیق کے اندر وہ عنصر ہے، وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کی ضرورت پیدائش سے لے کر موت تک انسان کو ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، نطفہ ہے یا پھر پانی ہے یا اور جو چیزیں ہیں، اس کے بغیر تو پھر بھی چند دن کے لیے یا چند مہینوں کے لیے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن خون کے بغیر انسان ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہاں خاص کر جو ہے نا وہ انسان کے پیدائش کے اجزاء میں سے خون کے جمے ہوئے خون کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمائے کہ الذی علم بالقلم۔ اس سے جو درمیان والی آیت ہے کہ اقرأ وربک الاکرم، اس کی تفسیر بھی وہی ہے کہ آپ پڑھیے اور آپ کا جو رب ہے وہ بہت ہی زیادہ اکرام کرنے والا ہے، اور اس کے اکرام کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور پھر اس پورے کے پورے کائنات کو جس کے لیے، جس کی خدمت کے لیے پیدا کرنا تھا، یعنی انسان، اس کو پیدا فرمایا۔ تو نہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے پیدائش کی درخواست کی تھی، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی مشقت اٹھائی ہے، نہ کوئی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بن مانگے، ہمارے مانگنے کے بغیر بھی اتنے شاندار کائنات ہمیں عطا فرمائی ہے، اتنا شاندار وجود ہمیں فرمایا ہے۔ تو یقیناً یہ اس کے کرم کا تقاضا ہے، اور اسی لیے یہاں پر اللہ کی صفات میں سے صفت اکرم کا ذکر ہے کہ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت ہی زیادہ سخی ہے۔ آگے فرمائے کہ الذی علم بالقلم، کہ جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے، یعنی جس نے لکھنا سکھایا قلم کے ذریعے سے، جس نے علوم کو محفوظ رکھنا سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر قلم کا ذکر ہے، اور قلم جو ہے وہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پیدائش سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا وہ قلم تھا، اور پیدا فرما کر قلم سے فرمایا کہ اکتب، لکھو۔ تو اس نے کہا کہ کیا لکھو؟ تو کہا کہ بھائی جو چیزیں بھی قیامت تک ہونے والی ہیں وہ سب لکھو، اور پھر اللہ نے یہ سب کچھ قلم سے لکھوا کر اپنے پاس لوح محفوظ کے اندر عرش کے اوپر رکھ لیا ہے۔ پھر یہ جو قلم ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قلم تو وہ ہے جسے اللہ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرما کر اس سے ہماری تقدیر لکھوائی ہے۔ دوسرا قلم فرشتوں کا ہے جس سے ہمارے اعمال اچھے برے لکھے جاتے ہیں، اور تیسرا قلم وہ ہے جو انسان استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تین قسمیں ہیں قلم کی۔ یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی قلم مراد ہو سکتا ہے۔ یہاں تک یہ چند آیات کی تفسیر ہو گئی ہے، اگلی آیات کی تفسیر، اور یہ جو قلم ہے اور جو لکھنا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔